فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 53، باب دوم، حضرت آدم و حوا کی فضیلت، ان کی وجہ تسمیہ اور خلقت کا تذکرہ۔ فصل اول، حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی وجہ تسمیہ اور خلقت کی ابتدا اور ان کے بعض حالات کا بیان۔ معتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کا نام آدم اس لیے ہوا کہ وہ عدیم ارض یعنی روئے زمین سے خلق ہوئے ہیں، اور حوا کو اس لیے حوا کہتے کہ استخوان دندہ حی یعنی زیر روح سے جو کہ آدم ہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ عدیم ارض زمین چہارم ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں آدم کا نام آدم ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ روئے زمین کی خاک سے پیدا ہوئے۔ پوچھا کہ آدم ہر ایک مقام کی خاک سے خلق کیے گئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کون مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل ہے، کیونکہ خاک میں سفید و سرخ و سبز اور گلابی اور نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اس میں شیرین و شور، ہموار و ناہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگوں میں نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی خاک کے رنگوں پر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئیں یا حوا سے آدم؟ فرمایا بلکہ حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دینا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا کہ حوا آدم کے کل جسم سے پیدا ہوئیں یا بعض سے؟ فرمایا کہ بعض حصہ جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا کہ آدم کے ظاہر حصہ جسم سے پیدا ہوئیں یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا کہ آدم کی دائنی جانب سے پیدا ہوئیں یا بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں جانب سے۔ اگر دائیں جانب سے پیدا ہوئی ہوتی تو مرد زن میراث میں برابر ہوتے، چونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوتا ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ پوچھا کہ ان کے کس حصہ جسم سے پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ اس مٹی سے جو کہ ان کے دندہائے پہلوئے چپ سے باقی بچی تھی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت کو اس لیے مرأت کہتے ہیں کہ مرد کے مر یعنی مرد سے خلق ہوئی ہیں، کیونکہ حوا آدم سے خلق ہوئی، اور دوسری حدیث سے معتبر میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ آدم کو حوا کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہ تھا۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کو کل روئے زمین سے خلق کیا، پس بعض زمین کھاری اور بعض نمکین اور بعض بہتر اور عمدہ تھی۔ اس سبب سے
آدم علیہ السلام کی ذریت میں نیک و بد پیدا ہوئے۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ ایک قبضہ خاک لائیں جس سے آدم کو بنانا چاہتا تھا، تو زمین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ جبرائیل واپس گئے اور عرض کی خداوندہ زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے اسرافیل کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا۔ زمین نے بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کے استغاثے سے واپس گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا اور ان کو بھی مختار بنایا، وہ بھی زمین کے استغاثے سے واپس گئے۔ پھر ملک الموت کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا کہ تاکہ ایک قبضہ خاک لے آئیں۔ زمین ان سے بھی پناہ خدا کی طالب ہوئی۔ ملک الموت نے کہا میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے بغیر قبضہ خاک لیے واپس جاؤں۔ غرض تمام روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لی۔ بسند صحیح حضرت سے منقول ہے کہ ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرف جن کو گیلی مٹی سے بنایا تھا اور جو بہشت میں پڑا تھا گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ تجھ کو امر عظیم کے لیے خلق کیا، اور شیطان ملعون حضرت علیہ السلام کے جسم کی طرف سے گزرتا تو ٹھکراتا اور کہتا تھا کہ تجھ کو امر بزرگ کے لیے بنایا ہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امام زادہ عبدالعظیم نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ کس سبب سے انسان کے غائط و فضلہ میں بدبو ہوتی ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، ان کا جسم پاک تھا اور 40 سال پڑا تھا۔ ملائکہ ان پر گزرتے تو کہتے تھے کہ تجھ کو امر عظیم کے لیے پیدا کیا، اور شیطان ان کے منہ میں سے داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاتا تھا۔ اسی سبب سے جو کچھ فرزند آدم کی شکم میں ہوتا ہے خبیث و بدبودار اور ناپاک ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز خلق کیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے حدیث صحیح میں منقول ہے کہ جب روح آدم کو آپ کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو روح نے کراہت کی۔ خدا نے فرمایا کہ کراہت کے ساتھ داخل ہوگی اور جسم سے نکلے گی بھی تو کراہت سے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ابو بصیر نے انہی حضرت سے سوال کیا کہ کس سبب سے حق تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور تمام انسانوں کو ماں باپ دونوں سے خلق کیا۔ فرمایا تاکہ لوگ اس کے کمال قدرت کو سمجھیں کہ وہ مخلوق کو مادے سے بغیر نر کے اور اسی طرح بے نر و مادے کے بھی خلق کرنے پر قادر ہے، اور یہ جانیں کہ خدا خالق ہے تمام مخلوق کا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو قبل اس کے کہ روح تمام جسم میں پہنچے، اور دوسری روایت کے بموجب جب روح ان کے زانوں تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام نے جست کی تاکہ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن نہ ہو سکا اور گر پڑے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا۔ کتب معتبرہ میں سلمان فارسی سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ وہ اپنے بدن کو دیکھتے تھے کہ کس طرح مخلوق ہوتا ہے۔ جب ختم کے قریب پہنچا اور ابھی ان کے پیروں کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تو چاہا کہ کھڑے ہو جائیں لیکن نہ ہو سکے، اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان عجولا۔ جب روح ان کے تمام بدن میں پھونکی جا چکی اسی وقت ایک خوشہ انگور لے کر تناول کیا۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصلی باپ 3 طرح کے ہیں۔ آدم جن سے مومن پیدا ہوتے ہیں، نمبر 2 جان جن سے جنوں کی خلقت ہوتی ہے، اور نمبر 3 شیطان جس سے کافر پیدا ہوتے ہیں، اور اولاد شیطان میں حمل نہیں ہوتا بلکہ انڈے دیتے اور چوزے نکالتے ہیں، اور ان کی اولاد سب کی سب نر ہوتی ہے، ان میں مادہ نہیں ہوتی۔ بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک مخلوق اپنے دست قدرت سے پیدا کرے، اور یہ جن و انسان کے 7000 سال بعد تھا جو زمین میں تھے، اور چاہا کہ حضرت آدم کو خلق فرمائے تو آسمان کے طبقات کو کھولا اور ملائکہ سے کہا کہ
اہل زمین کی طرف دیکھو اور میری مخلوقات میں جن و نسان پر نظر کرو۔ جب ملائکہ نے ان کے گناہوں کے اعمال قبیحہ کو دیکھا کہ زمین میں ناحق خوریزی اور فساد کرتے ہیں، تو ان کو یہ امر عظیم معلوم ہوا اور اہل زمین پر بے انتہا غصہ آیا کہ ضبط نہ کر سکے۔ تو عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، تو غالب، قادر، جبار، قاہر اور عظیم الشان ہے، اور یہ تیرے پیدا کیے ہوئے ضعیف و ذلیل ہیں، اور تیرے قبضۂ قدرت میں اور تیرے رزق کے سبب سے عیش کرتے ہیں اور تیری عافیت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور ایسے گناہانان عظیم کے ساتھ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تجھ کو غصہ نہیں آتا، اور تو ان پر غضبناک نہیں ہوتا، اور ان سے اپنا انتقام نہیں لیتا۔ یہ امر ہم کو عظیم معلوم ہوتا ہے، اور تیرے حق میں ان کی یہ جسارت بہت بڑی نظر آتی ہے۔ جب حق تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں جو میری خلق پر میری حجت ہو۔ ملائکہ نے کہا، ہم تجھ کو تمام عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ کیا زمین میں ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو فساد و خون ریزی کریں، جس طرح کے فرزندان جان نے فساد اور خون ریزی کی، اور ایک دوسرے پر حسد کریں اور آپس میں بغض و عداوت رکھیں؟ لہٰذا ہم میں سے اپنا خلیفہ قرار دے۔ ہم نہ حسد و عداوت کریں گے، نہ خوریزی و فساد، بلکہ تیری تسبیح و تحمید کرتے رہیں گے، تجھ کو پاک و منزہ سمجھتے رہیں گے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق اپنے دست قدرت سے بناؤں اور اس کی ذریت سے پیغمبروں اور رسولوں اور اپنے شائستہ بندوں اور ہدایت یافتہ اماموں کو پیدا کروں، اور اپنی خلق پر زمین میں ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں، تاکہ یہ لوگ میری معصیت سے لوگوں کو منع کریں اور میرے عذاب سے ڈرائیں اور میری عبادت کی طرف ان کی ہدایت کریں، اور ان کو میری پسندیدہ راہ کی طرف لے چلیں، اور اپنی مخلوق پر ان کو حجت قرار دوں، اور ناس کو زمین سے برطرف کر کے ان سے زمین کو پاک کر دوں، اور گناہگار اور سرکش جنوں کو خلق کی ہمسائیگی اور اپنی بزرگی سے علیحدہ کر کے ہوا پر ساکن کروں، اور اطراف زمین میں ان کو رکھوں جہاں میری مخلوق کی نسل کے ہمسایہ نہ ہوا، اور جنوں اور اپنی مخلوق کی نسل میں ایک حجاب قرار دوں، تاکہ میری مخلوق کی نسل جنوں کو نہ دیکھے اور نہ ان کے ساتھ ہم نشینی اور میل جول کرے۔ پھر میری برزیدہ مخلوق کی نسل سے جو لوگ میری نافرمانی کریں گے ان کو عاصیوں کے مسکن میں یعنی جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ نے کہا، اے ہمارے پالنے والے، جو چاہے کر، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتلا دیا ہے، تو ہی حکیم و دانا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو اس جرت پر عرش سے 500 سال کی راہ پر دور کر دیا، تو ملائکہ عرش کی جانب پناہ لے گئے اور عذروِ عز و انکساری انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے۔ تو خداوند عالم نے ان کی تجری و زاری مشاہدہ کی اور اپنی رحمت ان کے شامل فرمائی، اور بیت المعمور ان کے لیے وضع کیا اور فرمایا کہ اس کے گرد طواف کرو، عرش کو چھوڑ دو کہ یہی میری خوشنودی کا سبب ہے۔ پس ملائکہ نے اس کے گرد طواف کیا۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 ملائکہ داخل ہوتے ہیں اور پھر کبھی نہیں واپس ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے بیت المعمور کو اہل آسمان کے توبہ کے لیے اور کعبے کو اہل زمین کے توبہ کے لیے مقرر فرمایا۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ میں ایک بشر کو سلسال خشک شدہ مٹی سے پیدا کروں گا جس سے آواز نکلتی ہے، یا جو بالو کے ساتھ خمیر دی ہوئی ہوتی ہے، یعنی متغیر شدہ بدبودار اور خراب مٹی سے پیدا کروں گا۔ تو جب اس کو درست کروں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ خلقت آدم کے متعلق خدا کا مقدمہ تھا قبل اس کے کہ ان کو خلق کرے تاکہ اپنی حجت ان ملائکہ پر تمام کرے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پروردگار نے کچھ آب شیریں کے ساتھ خاک کو اپنے دست قدرت سے گوندا اور کہا، تجھ سے اپنے پیغمبروں، رسولوں، شائستہ بندوں اور ہدایت یافتہ اماموں کو جو بہشت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور ان کی پیروی کرنے والوں کو روز قیامت تک پیدا کروں گا، اور پرواہ نہ کروں گا اور کوئی مجھ سے سوال نہ کرے گا جو کچھ میں نے کیا ہے، اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ پھر کچھ
آب شور لے کر خاک میں ملایا اور فرمایا کہ تجھ سے جباروں، فرعونوں، عادیوں اور شیطانوں کے بھائیوں کو، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے اور ان کی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک پیدا کروں گا، اور پرواہ نہیں کرتا اور کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ سوال کرے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اور ان سب سے پوچھا جائے گا، اور ان میں بدا کی شرط قرار دی۔ بدا کتاب کا حوالہ ہے۔ بدا خدا کا وہ ارادہ ہو جو کسی امر پر مشروط ہو، جس کے وجود میں آنے پر خدا اپنا ارادہ اور حکم بدل دیتا ہے، جیسے حضرت یونس کی قوم پر عذاب کا ارادہ اور وعدہ جو مشروط تھا کہ اگر وہ قوم توبہ کر لے گی تو عذاب نازل نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس سے وعدہ فرمایا کہ فلاں وقت تمہاری قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس نے اس وقت مقررہ پر اپنی قوم سے الگ ہو کر صحرا میں چلے گئے اور قوم پر عذاب الہی کے منتظر رہے، لیکن قوم نے جب آثار عذاب دیکھے تو تضریع و زاری کے ساتھ توبہ کی تو خدا نے عذاب برطرف فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ پھر اپنی قوم کے پاس جا کر ان کی ہدایت کریں، اور خدا کے علم میں تھا کہ قوم یونس توبہ کرے گی اور عذاب برطرف کر دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات میں بتفصیل یہ واقعہ درج ہے۔ اسی کو بدا کہتے ہیں۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں، اور ان میں بدا کی شرط قرار دی کہ اگر چاہے ان کو صاحب یمین میں بدل دے اور چاہے اصحاب شمال میں، تغیر و دیدے غرض دونوں قسم کی مٹیوں کو باہم ملا کر عرش کے سامنے ڈال دیا تو وہ دونوں مٹی کے چند ٹکڑے ہو گئے۔ پھر 4 فرشتوں کو جو ہواؤں یعنی باد شمال، باد جنوب، باد صبا اور باد دبور پر موکل ہیں، حکم دیا کہ ان مٹی کے ٹکڑوں پر ان ہواؤں کو چلائیں، تو ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر پارا پارا کیا اور اصلاح میں لائے، اور سودا و خون و سفر اور بلغم ان 4 طبیعتوں کو ان میں جاری کیا۔ سودا باد شمال کے سبب سے، بلغم باد صبا کے اثر سے، صفرا باد دبور کی جہت سے، اور خون باد جنوب کی تاثیر سے ہے۔ غرض آدم کا بدن مستقل اور مکمل ہوا، اور ایک حصہ سودا کے حصے میں ہے، جس سے عورتوں کی الفت و امید و حرص کی زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بلغم کے حصے میں، جس سے کھانے پینے اور نیکی اور عقلمندی اور مدارات کے خواہشات ہیں، اور ایک صفرا کے حصے میں، جس سے غصہ، بے وقوفی، شیطانیت، جبر و سرکشی اور کاموں میں عجلت پیدا ہوتی ہے، اور ایک حصہ خون کے اثر میں، جس سے عورتوں کی محبت اور محرمات کا ارتکاب اور شہوتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے کتاب امیر المومنین میں پایا ہے۔ غرض آدم کو خلق کیا اور وہ 40 سال اسی صورت بستہ پر قائم رہے، اور شیطان ملعون ان کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا کہ تو امر بزرگ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اگر خدا نے اس کے سجدے کا حکم دے گا تو بے شک اس کی نافرمانی کروں گا۔ پھر خدا نے روح کو آدم کے جسم میں پھونکا، جب روح آپ کے دماغ میں پہنچی تو چھینک آئی، تو کہا الحمدللہ۔ حق تعالیٰ نے خطاب کیا یرحمک اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت نے ان کے لیے سبب کی مخالفین کے طریقے پر۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے آدم کو خلق فرمایا تو اپنے پاس کھڑا رکھا، آدم کو چھینک آئی، خدا نے ان کو الہام کیا تو وہ اس کی حمد بجا لائے۔ خدا نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے میری حمد کی، اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ان 2 بندوں کو آخری زمانہ میں پیدا کرنا نہ چاہتا تو تجھ کو خلق نہ کرتا۔ آدم نے کہا پالنے والے، ان بندوں کی اسی قدر و منزلت کا واسطہ ان کا نام بتلا دے۔ خطاب ہوا اے آدم عرش پر نظر کرو۔ جب اس طرف نظر کی تو دیکھا 2 سطروں میں نور سے عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد نبی رحمتی و علی مفتاح الجنہ، یعنی محمد پیغمبر رحمت اور علی کلید بہشت۔ اور دوسری سطر میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے، جو شخص ان سے محبت و دوستی کرے گا اس پر رحم کروں گا، اور جو شخص ان سے بغض و عداوت رکھے اس پر عذاب کروں گا۔
بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت فرزندان آدم ایک گھر میں جمع ہوئے اور نزا کی۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمارے باپ آدم بہترین خلق ہے، بعض کے لوگ کہتے تھے کہ ملائکہ مقرب ہے، اور بعض کا قول تھا کہ حاملان عرش ہیں۔ اسی اسنا میں ہیبت اللہ داخل ہوئے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس مشکل کے حل کرنے والے آ گئے۔ جب وہ سلام کر کے بیٹھ گئے تو پوچھا کہ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے بیان کیا، فرمایا کہ ذرا صبر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پس اپنے برتر بزرگوار حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت واقع بیان کی۔ آدم نے کہا، اے فرزند، میں خداوند عالمین کے نزدیک کھڑا ہوا تو ان سطروں کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد خیر من بر اللہ، یعنی محمد و آل محمد بہترین خلق ہیں۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئیں، جبکہ وہ عالم خواب میں تھے اور اس پسلی کے بجائے گوشت پیدا کر دیا گیا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو آب و خاک سے پیدا کیا، اسی سبب سے ہمت فرزندان آدم تعمیر و تحصیل آب و خاک میں مصروف ہے، اور حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، اسی لیے عورتوں کی ہمت مردوں سے پست ہے، لہٰذا گھروں میں ان کی حفاظت کرو۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ وحی کے ذریعے سے مخلوق ہوئی، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ نساء پارہ نمبر 4۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اور بعض دیگر احادیث جن کو ہم نے ذکر کیا مثل اس کے کہ عورت ٹیڑھی ہڈی سے خلق ہوئی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو گے تو نفع حاصل کرو گے، اور اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت حوا حضرت آدم کے پہلو کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، اور اہل سنت کے مفسرین و مورخین میں جناب رسول خدا سے منقول شدہ روایت مشہور ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا، ان پر خواب طاری فرمائے، اس وقت حوا کو ان کی بائیں جانب کی ایک پسلی سے پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو دیکھا کہ چونکہ ان کے جزو بدن سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے ان سے محبت و رغبت ہوئی، اور اس آیہ کریمہ سے بھی جو مذکور ہوا استدلال کیا ہے کہ جناب آدم و حوا سے پیدا ہوئیں۔ جناب حوا آدم سے پیدا ہوئیں اس لیے فرمایا ہے کہ خدا نے تم کو نفس واحد سے خلق فرمایا۔ اگر حوا آدم سے خلق نہیں ہوئی تو دو نفس سے خلقت مخلوق ہوگی، اور پھر فرمایا ہے کہ اسی نفس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حوا آدم سے پیدا ہوئی ہیں، اور علماء عامہ کے ایک گروہ کا اور اکثر علماء خاصہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جزو آدم سے پیدا ہوئی ہیں، اور حدیث کو ضعف کہہ کر رد کر دیا ہے۔ آیت کے بارے میں چند طرح سے جواب ہو سکتا ہے۔ آیت اول میں ممکن ہے یہ مراد ہو کہ تم کو اب ایک باپ سے خلق فرمایا، اور یہ منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کو بھی دخل ہے، اور ممکن ہے من ابتدائی ہو، یعنی ابتدا ایک نفس سے کر کے تم کو پیدا کیا، پھر پہلے آدم کو پیدا کیا۔ دوسری آیت کے بارے میں یہ جواب ہو سکتا ہے کہ خلق منہا سے یہ مراد ہے کہ اس نفس کی جنس و نوع سے اس کی جوزہ کو پیدا کیا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہارے ازواج کو تمہارے نفس سے پیدا کیا، اور ممکن ہے کہ من تعلیلی ہو، یعنی اس نفس کے لیے اس کی زوجہ کو خلق کیا، اور یہ قول زیادہ صحیح اور زیادہ قوی ہے، اور اقوال عامہ سے بالکل علیحدہ ہے، اور احادیث سابقہ یہ تقیہ پر محمول ہوں، یا مراد یہ ہو کہ آدم کی استخوان پہلو کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئی ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی حدیثوں سے ظاہر ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں زرارہ سے منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے حضرت حوا کی خلقت کے بارے میں دریافت کیا، اور کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو خلق فرمایا،
ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں خدا اس سے پاک و بلند تر ہے، جو شخص ایسا کہے تو وہ قائل ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا اور طعن و طنز کرنے والوں کو اعتراض کا موقع دیتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خدا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر فرمایا جب حق تعالیٰ نے آدم کو خاک سے خلق کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، پھر خواب کو ان پر غالب کیا، اسی حالت میں ایک نئی خلقت کو پیدا کیا اور اس کو آدم کے پیروں کے درمیان ساکن کیا تاکہ عورتیں مردوں کی فرمانبردار رہیں۔ پھر حوا نے حرکت کی جس سے آدم بیدار ہوئے۔ حوا کو ندا پہنچی کہ آدم سے علیحدہ ہو جائیں۔ آدم کی نظر جب ان پر پڑی، ایک اچھی صورت کو دیکھا جو ان سے مشابہ تو ہے لیکن مادہ ہے، تو گفتگو شروع کی اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا نے بھی انہی کی زبان میں کلام کیا اور کہا میں خدا کی ایک مخلوق ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ آدم نے درگاہ باری میں عرض کی کہ یہ خوبصورت مخلوق کون ہے جو میرے لیے باعث انس ہے اور اس کو دیکھنے سے میری وحشت دور ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری مونس ہو تو تم سے گفتگو کرے اور جو کچھ تم حکم دو اس کی تعمیل کرے؟ عرض کی ہاں اے پالنے والے، جب تک زندہ رہوں گا تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اس کی مجھ سے خواستگاری کرو اور خطبہ چاہو۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ مقاربت کی خواہش آدم میں قرار دی اور پہلے سے معرفت امور تعلیم کر دی تھی۔ آدم نے عرض کی کہ بار خدایا، میں اس کی خواستگاری تو کروں لیکن میرے پاس اس نعمت کے عوض میں کیا چیز ہے جس سے تو راضی ہو جائے گا؟ فرمایا کہ میرے دین کی اس کو تعلیم کرو، یہی میری رضا ہے۔ آدم نے کہا کہ اگر تو چاہتے ہے تو میں یہی کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ منظور کیا اور اس کو تم سے تجویز کیا، اسے اپنی طرف لے جاؤ۔ آدم نے حوا سے کہا میرے پاس آؤ، تو خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اٹھیں اور حوا کے پاس جائیں، تو آدم اٹھے اور ان کے پاس گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بے شک عورتیں مردوں کی طرف جاتی اور اپنے لیے خواستگاری کرتی۔ یہ ہے قصہ حوا علیہ السلام کا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ابو المقادم نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے کس چیز سے حوا کو خلق کیا؟ پوچھا اس بارے میں اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی کہ کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو آدم کی پسلی سے خلق کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں، کیا خدا عاجز تھا کہ آدم کی پسلی کے علاوہ کسی اور طرح پیدا کرتا؟ عرض کی آپ پر فدا ہوں، ان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا کہ میرے پدر نے اپنے آبائے طاہرین کے سلسلے سے مجھے خبر دی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے ایک مشت خاک اپنے دست قدرت سے لے کر آدم کو بنایا اور اسی خاک سے جو کچھ باقی بچ گئی تھی حوا کو خلق فرمایا۔ علماء خاصہ و عامہ نے وہاب ابن منبس سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے حوا کو آدم کی باقی ماندہ مٹی سے انہی کی صورت پر پیدا کیا اور خواب کو ان پر غالب کیا اور حوا کو دکھلایا۔ وہ پہلا خواب تھا جو زمین میں دیکھا کہ حضرت آدم بیدار ہوئے اور حوا کو اپنے سر کے قریب دیکھا تو حق تعالیٰ نے وحی کی کہ اے آدم یہ کون ہے جو تمہارے پاس بیٹھی ہے؟ کیا وہی جسے خواب میں تو نے دکھلایا؟ پھر حوا سے ان کو انس ہو گیا۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک یہودی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ کیوں آدم کو آدم اور حوا کو حوا کہتے ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام کا نام اس لیے آدم ہے کہ وہ عدیم ارض یعنی روئے زمین سے پیدا ہوئے، اور اس طرح کے حق تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور ان کو زمین کے چار طرح کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ اور خاکی، اور ہموار نہ ہموار، نرم و سخت زمین سے لانے کا حکم دیا، اور 4 قسم کے پانی، آب شیریں و شور، آب تلخ و گندیدہ بھی لانے کو فرمایا تاکہ ان پانیوں سے ان مٹیوں کو گوندھیں۔ آب شیریں کو ان کے حلق کے لیے، آب شور کو آنکھوں کے لیے، آب تلخ کو کانوں کے لیے اور آب گندہ کو ناک کے لیے قرار دیا، اور حوا کو اس لیے حوا کہتے کہ حیوان سے خلق ہوئی ہیں۔ کتاب کا حوالہ حیوان یعنی حیوان ناطق، مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ معتبر سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خلقت آدم کے وصف میں
فرمایا کہ سخت و سست، نرم و درست اور چیریوں اور شور زمین سے کچھ خاک جمع کی اور پانی ملا کر اس کو گوندا تو سب ایک دوسرے میں ممزوج ہو گئے۔ پھر اسی سے ایک صورت ہاتھ پاؤں، اعضاء و جوارے اور جوڑ و پیوند والی بنائی اور خشک کیا، یہاں تک کہ وہ مضبوط اور سخت ہو گئی، اور کھنکھناہٹ مثل ٹھیکرے کی آواز پیدا ہوئی، اور اس کو اس وقت تک کے لیے چھوڑ رکھا جبکہ روح پھونکنا مقدر کر چکا تھا۔ پھر اس میں اپنی برگزیدہ روح پھونکی تو ایک ایسا انسان صاحب اندیشہ تیار ہوا جو ان اعضاء و جوارے کو حرکت میں لاتا ہے اور ان پر تمام امور میں تصرف کرتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے، اور مخلوق اور مختلف حالات میں ان کو گھماتا پھراتا ہے، اور صاحب معرفت ہے کہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے، لذت و بو اور رنگوں اور تمام جنسوں میں تمیز کرتا ہے، گویا کہ اس کو ایک معجون بنایا مختلف نوع کی طینت اور خلقت کا، اور ایک مجموعہ تیار کیا، چنانچہ چند اضداد اور چند غلطوں سے جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور باہم نہایت مختلف ہیں، مثل گرمی و سردی، خشکی و تری اور غم و شادی کے۔ سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ادریس کے صحیفوں میں دیکھا کہ آدم کی خلقت کی تعریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو پہچانوایا کہ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جن میں سے بعض اطاعت کریں گے اور بعض نافرمانی، تو زمین کو بجائے خود لرزہ ہو اور خدا کے کرم و رحم کی خواہشگار ہوئی اور التجا کی کہ اس سے ایسی کوئی مخلوق نہ بنائے جو اس کی نافرمانی کرے اور جہنم میں داخل ہو۔ جبرائیل آئے تاکہ آدم کی خاک کو زمین سے لے جائیں، زمین نے خدا کی عزت کے ساتھ ان سے التجا کی کہ نہ لے جائیں، اور بارگاہ اہدیت میں تضریع و زاری کر کے زمین کے لیے پناہ مانگی، انہوں نے ایسا ہی کیا تو حکم ہوا کہ واپس آ جائیں۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا، پھر میکائیل کو حکم دیا، زمین نے پھر ایسا ہی کیا تو اسرافیل کو حکم دیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بالآخر اسرائیل کو حکم دیا، وہ جب زمین پر آئے زمین کاپی اور تضریع و زاری کیا۔ اسرائیل نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا اور میں اس کی تعمیل کروں گا، خواہ تو خوش ہو یا نہ خوش۔ غرض وہ ایک مشت خاک آسمان پر لے گئے اور جا کر اپنے مقام پر کھڑے ہوئے۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ جس طرح تو نے ان کی مٹی کو زمین سے قبض کیا حالانکہ زمین نہیں چاہتی تھی، اسی طرح ہر روح جو زمین پر ہے آج سے قیامت تک سب کی روح تو ہی قبض کرے گا۔ جب دوسرے یکشنبہ کی صبح ہوئی تو ابتدائے دنیا کا 8واں دن تھا، تو ایک ملک کو حکم دیا کہ آدم کی مٹی کو خمیر کر کے آپس میں مخلوط کرے۔ اس نے 40 سال تک اس کو خمیر کیا، یہاں تک کہ اس میں چسپتگی پیدا ہو گئی۔ پھر 40 سال تک اس کو لجن، کتاب کا حوالہ، لجن وہ سیاہ مٹی جو حوض اور جوئے آب کی تہ میں ہوتی ہے، متغیر بنایا۔ پھر 40 سال تک اس کو مشکل کوزہ گروں کے ٹھیکرے کے ساتھ خشک کیا۔ جب 120 سال گزر گئے تو ملائکہ سے فرمایا کہ میں خاک سے ایک بشر کو خلق کروں گا، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ ملائکہ نے کہا بہت بہتر ہے۔ پھر خدا نے آدم کو اسی صورت میں پیدا کیا جو تصویر لوح محفوظ پر مقدر کر چکا تھا، اور ان کا جسم بنایا جو اس راستے میں 40 سال تک پڑا رہا، جس پر سے ملائکہ آسمان پر جایا کرتے تھے۔ جب جنوں نے زمین میں فساد کیا اور ابلیس نے خدا سے ان کی شکایت کی اور سوال کیا کہ اس کو ملائکہ کا ہم نشین قرار دے، خدا نے اس کی التجا قبول کی اور وہ ملائکہ کے ہمراہ آسمان پر گیا۔ پھر زمین پر جنوں کا فساد زیادہ ہوا تو خدا نے ابلیس کو ملائکہ کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر زمین سے ان کو نکال دے۔ پھر آدم کے جسم میں روح پھونکی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے جو جنوں سے تھا۔ پس آدم کو چھینک آئی، خدا نے وحی کی کہ الحمدللہ رب العالمین کہو، اور خدا نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا اور کہا تجھ کو اس نے خلق کیا ہے کہ تجھ کو اس لیے خلق کیا ہے کہ مجھ کو یکتا سمجھ کر میری عبادت کرے اور مجھ پر ایمان لائے اور میرا انکار نہ کرے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہ دے۔